نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سے پھر موقع فراہم دیا ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں۔ پہلے ہم لوگوں نے عقیدہ توحید، اللہ کی توحید، پھر عقیدہ رسالت، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر اہل البیت کو قرآن کا ذکر، اہل البیت کا، اور الحمدللہ آج ہم صحابہ کرام اور مناقب صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام جیسی ہستی کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ لفظ ہے جو صحب، ہم بولتے ہیں نا یہ صحابہ آگا، یہ صحابہ آگا، یہ صحابہ آگا ہے، تو یہ ماخوذ ہے جس کے لفظی معنی ہے رفاقت۔ رفاقت وہ ہوتا ہے جو رفیق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رفیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، ساتھی، جو اس کے رفاقت ہوتی ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے ان کی تعلیمات میں، ان کی کہ جو مجلسوں میں، ان کی بیانات میں، ان کی چیزوں میں، ہر چیز میں ان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کی اطاعت کر کے ہر حکم کو مان رہا ہوتا ہے، اس کو رفاقت کہتے ہیں۔ اور صحابی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاح میں صحابی کیا ہے کہ شخصیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں سلامتی کے ساتھ وفات پائی، اس کو صحابی کا لفظ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں ہی نہ ہو اور اوپر سے ایمان کی حالت میں نہ مرو۔ تو یہ ہے کہ وہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کری ہو، کلمہ طیبہ پڑھا، ان کو دیکھا اور سلامتی کے ساتھ وفات دنیا سے چلا گیا ہو، تو اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ قابل احترام ہے، وہ صحابی وہی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام جیسے جنت کا وعدہ لیا، کلنا وعد اللہ الحسنہ، تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی بابرکت ہستیاں جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو اور وہ روئے زمین میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا کہ باقی تمام لوگوں میں اعلیٰ شان بلند مرتبے ہے۔ پھر فضائل صحابہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن ارانی ولمن ارا من ارانی، طوبیٰ لمن ارانی ولمن ارا من ارانی۔ تو کیا فرمایا ترجمہ؟ اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین۔ اور اس کے لیے بھی جس نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ آدمی جس نے اسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے نا، وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، بڑی شخصیت ہیں وہ، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے وہ تابعین ہیں، تو ان کو بھی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی ہے۔ تو اس حدیث میں صحابی اور تابعین آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ ان کے بعد آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6695 ہے، 6695 ہے۔ تو یہ کیا کہا گیا ہے؟ تابعین صحابہ کرام کو بھی لیا گیا، تابعین اور تبع تابعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا ہے؟ بہترین قرار دیا گیا، تم میں سے بہترین شخص میرے زمانے میں آئیں گے۔ تو یہ پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کے ذریعے ہم تک قرآن و سنت پورا دین پہنچا ہے۔ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہو کر، مسلمان ہونے کی تائید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان کا ہمارا شرف حاصل ہے، کیونکہ کس وجہ سے ہم کیوں شرف حاصل کر کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تمام صحابہ کرام کی وجہ سے، کیونکہ وہ کل ایمان ہے، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ پھر تابعین، تبع تابعین، اور اوپر سے بزرگان دین، اولیاء کرام، اور اوپر سے اسلاف، احناف، اوپر سے یہ ہے جتنے بھی آئے ہیں علماء کرام، ان سب کی وجہ سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ اگر یہ نہ پہنچاتے تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اتنی مشقتیں، محنت اور اوپر سے لڑائیاں، جان مال سب خرچ کیا، تو یہ کیا ہے؟ تبھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں بھی ذکر کیا، آگے آ رہا ہے، ان کی قربانیوں کے ذریعے دین و اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اس کے لیے ہر مسلمان پر صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا اور دل میں ان کی عزت و احترام رکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا فرما دیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، انصار اور مہاجرین ان کے پیروکار جو ایمان میں سبق کرنے والے، جو پہل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرما دیا۔ پھر مناقب صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بابرکت صحبت بدولت عظیم شخصیات ایسے بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں
چکے ہیں کہ بعد والوں میں کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کسی نبی سے ملے بغیر کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس دور میں گزرے ہیں وہ اس دور میں گزرے ہیں جس دور کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا۔ صحیح بخاری ہے 3651۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاکیزہ جماعت سے دلی محبت اور عقیدہ رکھنا عین اور ایمان ہے، جبکہ ان کی شان اور اعلیٰ ادنا اور بےادبی گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بےادبی گستاخی اور صحابہ کرام کے گستاخ جو ہیں ان کو بےادبی اور گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اگر اللہ تم میں سے کوئی احد کا پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو وہ بھی ان کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچے گا، نہ ہی آدھے مد کے برابر۔ یہ ہے 3 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہے 3673 اور 222۔ ایک مد ساہ کے چوتھے حصے کو کہا جاتا ہے جو 96068 گرام کا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، کیا پہچان ہے، کیا معیار ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کیونکہ ایک اور آیت آتی ہے سورہ فتح کے اندر، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ وذلک مثلہم فی الانجیل۔ کیا معیار ہے، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، کیونکہ کلنا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کیا بول دیا، اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ قرآن نے جب کہہ دیا صحابہ کرام جنتی ہیں، جب ان کا جنت کا جب کلنا وعد اللہ الحسنى کہہ دیا تو بس الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی ہستی جو ہے وہ جنتی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں اور حضرت معاویہ ہوں، تمام صحابہ کرام کیا ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام سب جنتی ہیں۔ جس نے مطلب کہ جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہے، سب سے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لیا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کیا ہیں، جنتی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی النجوم، صحابہ ستاروں کی کیا ہیں، مائد ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، الصحابی النجوم۔ بس تو ہم نے کیا کرنا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل البیت کو بھی ماننا ہے، الصحابی النجوم، تمام صحابہ ستاروں کی مائد ہیں، ستارے چمکتے ہیں، اس طرح نبی چاند ہیں، اس طرح ستارے صحابہ ہیں۔ تو چاندوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا، ان کا چہرہ مبارک چمکتا تھا، تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ستارے صحابہ ہیں تو وہ بھی چمکتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت ہے، انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کا چیپٹر اگلے اور اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ بیان میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔